بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو میں بالوں کے بارے میں بتاؤں گا، ہیئر کیئر کے بارے میں۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ بتانے لگا ہوں جو کہ میرا اپنا خود مجرب ہے اور اس کے بہت اچھے اور بہترین رزلٹ ملے ہیں۔ تو یہ نسخہ انشاءاللہ آپ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے، ہر قسم کے بالوں والا۔ یہ نہیں کہ جس کے بال تھوڑے رف ہیں یا خشک ہیں وہ کر سکتا ہے، اور جس کے بالوں میں تھوڑا موئسچر ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ تقریباً اس کو یوز کر سکتا ہے، اور اپنی بالوں کی نشو و نما کے لیے، بالوں کی گروتھ کے لیے، بال گرتے ہوں، بالوں میں خشکی زیادہ ہو اور بالوں کے دو منہ ہو جاتے ہوں، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ انشاءاللہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں نے اس کو لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ نمبر 1 آملہ، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 2 سیکا کائی، نمبر 3 اشنا۔ یہ ایک باریک باریک سی شاخیں ہوتی ہیں اور پنسار سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گی۔ اور نمبر 4 بال چھڑ، نمبر 5 سندل سفید، اور نمبر 6 بادام، اور نمبر 7 تلوں کا خالص تیل 1 کلو، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتا دوں کہ آملہ آپ نے انڈیا والا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا نہیں لینا، انڈیا والا آملہ لینا ہے۔ سیکا کائی لے لینا ہے، اشنا بھی لے لینا ہے آپ نے، یہ باریک سی شاخیں ہوتی ہیں، اور بس یہ تسلی کرنی ہے بہت زیادہ پرانا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بال چھڑ لے لینا ہے۔ سندل سفید، اچھا سندل سفید میں آپ نے اس کا بالکل برادہ ملتا ہے بازار میں، وہ نہیں لینا آپ نے، اس کی لکڑی بہتر ہے لینا، یا اس کا تھوڑا موٹا برادہ ملتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر تسلی بخش اعتماد والے بندے سے ہو، لیکن زیادہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کی لکڑی آپ لے لیں، اس لکڑی کو خود آپ گھر میں کوٹ لیں۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد بادام ہے، بادام آپ نے چھلکے والے لینے اور اس کی گری حاصل کرنی ہے۔ اچھا یہ کتنی کتنی چیزیں اب آپ نے لینی ہیں ساری؟ تلوں کے تیل کو کا تو لکھا ہوا ہے 1 کلو، یہ ساری 6 چیزیں، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 چیزیں آپ نے 50-50 گرام لینی ہیں، ٹھیک ہے جی، سب چیزیں 50-50 گرام لینی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اشنا اور بادام، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر باقی یہ 4 چیزوں کو آپ نے، آملہ، سیکا کائی، بال چھڑ اور سندل سفید، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ ان کو آپ نے موٹا موٹا کوٹنا ہے، بالکل باریک پاؤڈر نہیں بنانا بلکہ موٹا موٹا کوٹ لینا ہے، دردرا سا۔ باقی رہ گیا اشنا اور بادام، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ نے اس طرح کا کریشر لے لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کا کریشر مل جاتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، یا بلینڈر بھی ہوتے ہیں گھر میں، تو بلینڈر ہو یا اس طرح کا کریشر ہو، اس میں آپ نے یہ بادام اور یہ اشنا، ان 2 چیزوں کو ڈال کے آپ نے کریش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے کوٹنا نہیں ہے، کیونکہ کوٹیں گے تو اس میں جو آپ کوٹیں گے تو سارا اس میں جہاں اس چیز میں آپ کوٹیں گے سارا اس کا تیل نکل جاتا ہے اس میں، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کریش کرنا ہے، اور کریش بھی موٹا موٹا کرنا ہے آپ نے، بالکل بالکل باریک نہیں بنانا آپ کو، تو تھوڑا موٹے سے تھوڑا زیادہ آپ نے اس کو کریش کر لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی تیار ہو جائیں گی۔ باقی چیزوں کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے۔ آملہ کی اگر گٹھلیاں زیادہ ہیں تو وہ آپ نے علیحدہ کر دینی ہے۔ اس طرح سیکا کائی کو جب آپ کوٹیں گے تو اس کے بیج نکلتے ہیں، وہ بیج بھی جتنے ہو سکتے ہیں وہ نکال دیں، جو رہ جائیں خیر ہے اس کی۔ تو یہ آپ کی ساری چیزیں، اس کا امیزہ تیار ہو جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے تلوں کا خالص تیل 1 کلو لینا ہے۔ تلوں کا تیل بالکل خالص ہونا چاہیے، بہتر ہے کچی کھانی سے آپ حاصل کریں تیل، اور اپنے سامنے نکلا ہوا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اس تیل کے اندر اپنی ان سب چیزوں کو ڈال کے اس امیزے کو ڈال دینا ہے، اور اس کو آپ نے اس کو پکانا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ۔ پہلے اتنی دیر تھوڑی تیز آنچ پہ پکا لیں کہ تیل تھوڑا گرم ہو جائے، اس کے بعد بالکل دھیمی آنچ پہ آپ نے اس کو پکتے رہنے دینا ہے، اور اتنی دیر تک پکتے رہنے دینا ہے کہ یہ امیزہ کا رنگ پہلے تھوڑا چینج ہوگا، لائٹ براؤن ہوگا، پھر تھوڑا تیز براؤن ہو جائے گا۔ تو بالکل جلانا نہیں ہے، کالا نہیں کرنا، لیکن ڈارک براؤن جب ہو جائے تو آپ نے پھر اس کو اتار لینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو درمیان میں ہلاتے رہنا ہے۔
اگر ہلائیں گے نہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جب انشاءاللہ آپ کا اس طرح تیل تیار ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے اس کو چولہوں سے اتار کے ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے کسی سوتی کپڑے میں. چھاننے کے بعد آپ نے اس کو بوتلوں میں محفوظ کر لیں. یہ آپ کا بہت ہی بہترین آئل تیار ہو گیا. اس کو آپ سر میں روزانہ باقاعدگی سے لگائیں. ہفتے میں کم سے کم آپ نے اس کو 3 دن ضرور لگانا ہے. 3 دن سے بہتر ہے کہ 3 سے 5 دفعہ اس کو لگائیں. جن کا زیادہ مسئلہ ہے وہ روزانہ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی بہترین اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اس سے آپ کے بال گرنا بھی رک جائیں گے انشاءاللہ. بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے. جو اسکول جانے والے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ان کی یادداشت کو، دماغ کو طاقت دیتا ہے، دماغ میں تری پیدا کرتا ہے. اس کو لگانے سے آپ کی نیند بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور بہت سے فائدے آپ کو اس کے نظر آئیں گے. تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.